اپنے نبی سے محبت کرنے والوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے، کبھی پریشانی میں مبتلا نہیں کرے، کبھی بھی آسرا نہیں چھوڑے۔ رب کی ذات بڑی اوپری، لیکن ہمارے جھگڑے پتہ نہیں کیا کیا جھگڑے۔ میں صبح اٹھتا ہوں یہی سوچتا ہوں پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا۔ کبھی سوچا ہے رات کہ میں نے نماز ادا کی ہے، عشاء کی میں نے نماز پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کو حکم مانا ہے، میں باوضو ہو کے سویا ہوں۔ کبھی سوچا ہے کہ میں صبح کے وقت نماز فجر میں اٹھا قرآن حکیم کی تلاوت کی ہے؟ اگر ہمارا ضمیر مطمئن ہو جائے، ہمارا ضمیر آواز باقی تو نے جو کیا ہے، جیسے تو نے رات گزاری صحیح گزاری، جیسے گزارنے کا حق تھا، تو نے دن ویسے ہی گزارا جیسے گزارنے کا حق تھا، جیسے تمہیں قرآن اور حدیث بتاتی ہے، اللہ اس کا نبی جیسے جیسے کہا وہ فرماتا ہے، جیسے تیرے دن اور رات گزر رہی ہے تو پھر کبھی غم نزدیک نہیں ہے۔ پریشانی، تکلیف، بیماری یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ ہم اسے مصیبت سمجھ کے، بلا سمجھ کے ہم دوسرے راستے کو اپنا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اندر کا جو شیطان ہے وہ ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ پوری زندگی یقین جانے، پوری زندگی دوڑ کے تھک جاؤ، کہیں بھی کسی جگہ کسی بھی آپ کو سکون نہیں ملے گا، وہ فیض نہیں ملے گا۔ جس مقصد کے لیے دوڑ رہے ہیں وہ مقصد نہیں ملے گا۔ اگر ہم ایک ہی در پکڑ رہے ہیں، اسی در پہ جانا شروع کر دیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم در کو پکڑنے مضبوطی سے، تو یقین جانے کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں رہتی، کہیں جانے کی، کہیں سر جھکانے کی ضرورت، ہزاروں لاکھوں کے سامنے بھی ہاتھ پھیلاؤ گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ ایک رات صرف اپنے رب کے حضور ذرا ہاتھ پھیلا کے، جولی پھیلا کے دیکھو، جولیاں بڑھتی ہیں یا نہیں، سکون ملتا ہے یا نہیں ملتا، شفا ملتی ہے یا نہیں ملتی، ہمیں یقین نہیں ہے۔ ہم اس یقین سے مانتے ہی نہیں اپنے اللہ کے، ہم تو صرف اس طرح مانتے ہیں۔ ہم نے پیدا ہوئے تو ہمارے ماں باپ نے میدان میں کلمہ پڑھا دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی پڑھتے ہیں، اسی کے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ اب لا پہ آئیں، اگر لا کی حقیقت میں آئیں، لا ہے کیا؟ لا پہلی علماء کہ جس نے سب کو نفی کر دیا، جس نے سب کو مائنس کر دیا، سب کو مائنس کر دیا، سارے شرک کفر سب کچھ ختم کر کے، لا نہیں سوائے اللہ کے میرا کوئی محبوب نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اب یہاں پہ توحید اور رسالت دونوں مل کے، جب تک توحید اور رسالت کے ساتھ نہیں ملائیں گے، رسالت کے ساتھ توحید تو نہیں ملائیں گے، کام پورا نہیں ہوگا۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں، جب زانے ہوتی ہیں تو ہم مسجدوں سے دور بھاگتے ہیں، سجدوں سے دور بھاگتے ہیں، کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں۔ نماز خیر ہے، کوئی بات نہیں، بڑی سنتی پڑی ہوئی ہے، روزے رکھنے کی، نماز پڑھنے کی، تو اب دیکھ لیں کہ جب ادھر سے اقرار کریں اللہ کے سوا عبادت کے لائق ہو نہیں، ہم تو کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ ہم تو اپنے نفس کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو اپنے شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جو شیطان کہتا ہے وہ کرتے جاتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے چھوڑو، پھر وہ زندگی پھر پڑھ لینا، ابھی سردی ہے، ابھی تکلیف ہے، نماز بعد میں پڑھنا، کوئی نیکی کا کام ہے، کوئی بات نہیں، بعد میں کر لینا۔ جیسے جیسے شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا جاتا ہے، اسی طرح ہم جو گمراہی کے راستے پہ چلتے جاتے ہیں۔ تو ہمارا اگر یقین کامل ہو جائے،
یعنی ایک گھر میں بیماری آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے جو پیارے ہیں نا، اللہ کے ولی جو گزرے، ان کی حقیقت دیکھیں، یقین جانے ان کی زندگیوں کو اپنا لے گئے، ان کی زندگیوں آپ اپنی زندگی میں لے آئیں، تو پھر دیکھیں کیسے سرور آتا ہے۔ تو اللہ والے ہوتے جب بیمار ہوتے تھے تو اللہ کا شکر ادا کرتے، نوافل ادا کرتے، کہتے شکر ہے اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ نے ہم کو یاد کیا۔ بعض ایسی تکلیف ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے، آزمائش ہوتی ہے نیک لوگوں میں۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری غلطیوں کی، خطاؤں کی اللہ تعالیٰ تھوڑی سی سزا دے کے ہم سے بڑی سزا سے بچاتا ہے، بڑی مصیبت سے بچاتا ہے۔ اور اگر مومن ہو اور یہ سوچے کہ میں بیمار ہوں میرے رب کے حکم سے، میں بیمار ہوں، شاید میرے رب نے میرے گناہوں کو معاف کرنا ہے، یا میرے رب نے میری غلطیوں کو معاف کرنا ہے، میری خطاؤں کو معاف کرنا ہے، میری پریشانیوں میرے غموں کو دور کرنا ہے، اس لیے مجھے بیماری دی، تکلیف دی۔ اللہ بولے صبر، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر اللہ سے مدد مانگو۔ کیا کرو؟ نماز اور صبر سے، دو راستے اللہ نے بتا دیے۔ اگر کوئی مصیبت آ رہی، پریشانی ہونا ہے، غم نہیں کرنا ہے، معاملہ نہیں کرنا ہے، بلکہ کیا کرو؟ صبر کرو اور نماز کو کے دامن کو پکڑو، نماز ادا رب کے حضور چلو، دیکھو پھر رب تمہاری کیسے مدد کرتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ آج گجران شہر میں پنڈی میں اب ہمارے پاس چھوٹا سا بھی کوئی ممبر ایم پی اے میں تعلق واسطہ ہو تو کہتے ہیں جو مرضی کرو، خیر ہے، میرا جو ہے نا ایم پی اے میرا دوست ہے، چھوڑا دے، میری مدد کرے گا، میں مشکل ہوں گا تو مجھے میرا فلاں دوست پیسے دے دے گا، یا کوئی بہت پریشانی ہوگی تو وہ فلاں دوست پہنچائے گا۔ جس بندے کو یہ یقین ہو جائے کہ میری ہر مشکل میں، میری ہر مصیبت میں، میری ہر پریشانی میں میرا مددگار میرا رب ہے اور میرے ساتھ میرا اللہ ہوگا، تو جب میرا اللہ میرے ساتھ، میرا پیارا آقا میرے ساتھ، اللہ کے محبوب کی سفارش، اللہ کے محبوب کی شفاعت جب مل جائے گی اور رب کا کرم ہو گیا جس کا کسی کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں رہے گی، اللہ کہتے ہیں میں تیرے ساتھ ہوں، تو صبر کر تو صحیح، پھر دیکھ میں تیری مدد کیسے کی۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ ہے۔ تو بھئی دنیا ساری ایک طرف کر دے، اللہ کا ساتھ ایک طرف، کتنی بڑی عظمت ہے، وہ کتنے شان والے لوگ ہیں، کتنی عظمت والے لوگ ہیں جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پہ یقین کرتے ہیں، اور جن کا ساتھ رب کریم خود دیتا ہے۔ اور وہ کتنا خوش نصیب بندہ ہے جس کا ساتھ دینے والا اللہ اور اس کا رسول، اور وہ بد نصیب ہے جو دنیا کو مددگار سمجھتے ہیں۔ میرا فلاں 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 سے تعلق، مجھے کوئی یاد رکھو، جب روح قبض ہوگی، جب سامنے موت کے فرشتے نظر آئیں گے، پھر وہ جو سفر اکیلے سے، اندھیریوں والا سفر، غموں والا سفر، جب وہ سفر شروع ہوگا نا، پھر پتہ چلے گا کہ ہمارے مددگار کون ہے، ہمیں مصیبتوں سے غموں سے چھڑانے والا کون ہے، ہماری مشکلوں کو حل کرنے والا کون ہے، جس کو ہم نے چھوڑ دیا، جس کی ماننا چھوڑ دیا، جس کے راستے کو چھوڑ دیا، اور جس نے ہمیں تباہ کیا، غرق کیا، برباد کیا، ہم اس کے پیچھے لگے رہے۔ آج
کوئی بھی نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ لیا, دین کو تھام لیا مضبوطی سے, قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کو اپنے سینوں میں بسا لیا, جب اللہ کی محبت ہمارے سینوں میں بس گئی, جب اولیاء کرام بزرگان دین کا ہمارا تعلق قائم ہو گیا, جب ہم اللہ کے رسول کی ماننا شروع کر دیں, جب اللہ کے پیاروں کے راہ میں چلنا شروع کر دیں گے, یقین جانیں جب موت کا فرشتہ آئے گا تو بندہ خوش ہوگا, اس وقت حقیقی خوشی ملے گی, واہ میرے راستے روشن ہی روشن. وہ روشنی جب قبر اندھیری کوٹھڑی, جب کیڑے مکوڑے سانپ بچھو اس کیلی کوٹھڑی میں جب سارے رشتہ دار برادری دوست سب اکیلا چھوڑ کے آئیں گے, کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا, کوئی کھڑکی نہیں ہوگی, کوئی ہوا کے لیے جو دروازہ کھڑکی روشندار نہیں ہوگا, کوئی روشنی کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوگا. وہاں پھر قرآن کے نور کی روشنی آئے گی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی روشنی آئے گی. جب ہم نے دین پر عمل کیا, یاد رکھنا ہمیں آس ہوتی ہے میں مروں گا تو میری اولاد مجھے بخشوا دے, میرے لیے ختم ضرور کرے گی, میرے لیے پیچھے قبر. جب ہم نے اپنے والدین کے لیے کچھ نہیں کیا تو ہمارے کس نے کیا کیا؟ جب ہم نے کبھی اٹھ کے نماز پڑھ کے والدین کی بخشش کی دعا مانگی, کبھی ہم نے قرآن پاک پڑھے, کبھی اپنی والدین کی قبروں کی زیارت کی یا ان کی سال سال کے لیے کچھ اہتمام کیا ہے؟ ہم نے تو صرف جو ہوتا ہے سال بعد دیگے پکائیں گے, صدقہ کر دیں گے, اس کے بعد ہم نے کچھ نہیں کرنا. حقیقت کی طرف آنا ہے. تو میں نے جو آئے مبارکہ پڑھی ہے نا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. بڑی پیاری آیت مبارکہ ہے, اگر اس پر غور کریں, اس پر تھوڑا سنجیدگی سے سوچیں. یہاں پہ نا ہمارے اندر ایک سوچ بدل ہے, انقلاب آ جائے اگر ہم نے اس آیت مبارکہ کے مفہوم کو سمجھ لیا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں ضرور آزماؤں گا. کیسے آزمائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ خوف, ڈر سے, بھوک سے, اور مالوں اور جانوں کے نقصان سے, یعنی فصلوں کے نقصان, مال کے نقصان, کہیں بھی فصل تباہ ہوگی, کبھی اپنا کاروبار میں نقصان ہو گیا, بیمار ہو گیا, اور اگر پھلوں کے کمی سے, پھلوں کے نقصان سے, اولاد, مفسرین کرام نے جو ہے نا اس کے مین جو ہے اولاد کی تکلیف, غم, اس ساری جو تکلیفیں, غم ہیں, پریشانی, اللہ فرماتے ہیں یہ میں آزما رہا ہوں. یعنی ڈر, خوف, بھوک, مالوں کی کمی, جانوں کے نقصان, پھلوں کے نقصان. اب اس میں بیماری آئے گی, خوف آئے گا, غم آئے گا, پریشانی آئے گی, ان ساری چیز میں بچہ بیمار ہوگا, تکلیفیں آئیں گی. اب اگر ہم نے یہ سوچ لیا, یہ دماغ میں آ گئی, کیونکہ شیطانی جو وسوسے ہوتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی معجزہ نازل ہوا نا پیغمبروں پہ, معجزے کے مقابلے میں شیاطین نے ایک جو ہے وہ سکیم کی ہے. اس نے کہا کہ میں جو ہے نا جو کام نبی کرتا ہے وہ میں بھی کر لیتا ہوں. اس نے جادو کا سہارا دیا,
یعنی شیطان نے ہر حربہ استعمال کیا. اب پیغمبر نے کہا کہ میں یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کا لے کر آئے. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کی عبادت کرو، وہ سچا رب ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں، پیغمبر ہوں. جب یہ پیغام کیا وہ قومیں بگڑ گئی. تو شیطان نے کیا ان قوموں کے اندر نا ایک نیا فتنہ ڈالا اور اس کے مقابلے میں کھڑا کر کے جادو سامنے لے. انہوں نے کہا یہ تو جھوٹ بولتے ہیں، اور بولا جی یہ کام کرتے ہم بھی کر رہے ہیں. اس نے لوگوں کو نا جادو سکھانا شروع کیا اور جادو سکھاتے لوگ شرک کفر کرنا شروع کر دیا. اللہ نے فرمایا کہ جس نے جادو کو سیکھا وہ کافر ہے، جس نے جادو کو پڑھا سیکھا اور جس نے دوسروں کے لیے نقصان کے لیے کچھ کام کیا وہ مسلمان ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اللہ پاک نے ہاروت ماروت فرشتوں کو بھیجا. سورہ اعراف پڑھے آیت نمبر 103 سے. جناب ملک منیر صاحب آپ چکوال ماشاءاللہ میرے محترم میرے بڑے پیارے بھائی تشریف لائے اور ان کے دوستوں کو دل گیا تھا گہرائی سے میں خوش آمدید کہتا ہوں. آگے تشریف لائے. اگر وہ ہم حقیقت پڑھنا شروع کریں، حقیقت کو سمجھنا شروع کریں تو میرے خیال میں ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. شیطان کہتا ہے کہ اس کے بعد معجزہ ہے نا نبی یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ ایسا کام تو میں بھی کر لیتا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لاٹھی وہ دے کر بھیجا، وہ ایک لکڑی عصا بھی کہتے ہیں اس کے سہارے چلتے گئے. اب وہ ایک معجزہ تھا. ایک آپ ہاتھ مبارک تھا، وہ جب وہ برس کو بیماری کا نشان تھا، آپ جب وہ اپنا ہاتھ چادر باہر کریں تو مشر ہو. اب وہ شیطان کہتا تھا کہ ایسے کام جی جادو کہتے ہیں یہ سب ہم بھی کر لیتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اللہ پاک نے ہاروت ماروت فرشتوں کو بھیجا اور انہیں اللہ پاک نے سکھا کے بھیجا تو جو لوگوں کو جادو سکھاؤ انہیں بتاؤ یہ حقیقت نہیں ہے. ہاروت ماروت جو فرشتے تھے وہ جب دنیا میں آئے آزمائش بن کر تو ان کے پاس لوگ آنا شروع ہو گئے جادو سکھانے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جادو کی کیا حقیقت ہے اور ایمان کی کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم تو آزمائش کے لیے آئے، یہ سیکھو نا، اگر سیکھو گے تو ایمان سے نکل جاؤ گے، کافر ہو جاؤ اور نقصان ہوگا. تو یہ تم کام نہ کرو، ہم سکھا تو دیں گے، ہمیں آزمائش کے لیے ہمارے رب نے بھیجا ہے. اب یہاں سے لوگوں نے پھر بھی جو ہے نا وہ ہاروت ماروت فرشتوں کے پاس جا کے کہتے ہیں ہمیں اس جادو سکھائیں. اس وقت لوگ جو ہے نا اس کو بڑی عجیب چیز سمجھتے ہیں. جناب حاجی فیض اجاز صاحب ویلکم جناب ہمارے سٹی کونسلر آگے آ جائیں. میں جو موضوع ہے نا میرا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ، بس اس کو سمجھانا ہے. تھوڑا لمبا ہو گیا لیکن اگر سمجھ آ گیا تو میں سمجھتا ہوں ہماری زندگیوں میں ایک انقلاب ہے. کیونکہ ہر چیز کو ہم نا جب نیگیٹو کی طرف جاتے ہیں، پازیٹو کی طرف نہیں لے کر جاتے ہیں تو پھر ہمارے اندر جو ہے وہ شیطانیت زیادہ جو ہے نا ہمیں گمراہ کرتی ہے. جب ہم حقیقت کی طرف جاتے ہیں تو حقیقت کچھ نہیں. تو یہاں پہ ہاروت اور ماروت کے جادو کا ذکر آیا ہے
وہاں پہ یعنی اللہ پاک نے فرمایا کہ میاں بیوی میں اختلاف ڈلواتے تھے، وہ جادو سیکھتے تھے، دوسرے کو تکلیف پہنچانا۔ ایک بات کہنا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102، اس میں آپ تفسیر ابن کثیر تفسیریں جتنی بھی ہیں، آپ تفسیر جلالین پڑھ لیں، تفسیر ابن کثیر پڑھیں، تفسیر مازری پڑھ لیں، اور بے شمار تفسیریں میں نے الحمدللہ 15-16 تفسیریں جو ہے نا پڑھی، ان میں جو حقیقت میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، ایک لفظ پیدا جو مجھے اچھا لگا، جس پہ مجھے یقین ہو گیا، اس پہ جو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہ ذرا پہنچتی ہے اسے جسے اللہ چاہتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے، یعنی ساری چھوڑ دیں، یعنی وہ میاں بیوی میں لڑائی بھی کرا دیتا، کسی کو بیمار کرا دی، کسی کو کیا کرا دیا، کسی کو کیا کر دیا، ٹھیک ہے، بہت سارے بہت قسم کے جاتے ہیں، لیکن ایک لفظ جب رب نے کہہ دیا کہ میری مرضی کے بغیر کوئی بھی تمہیں ایک بال کے برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا، ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا سکتا ہوں۔ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، یعنی اللہ پاک نے نازل کیا ہاروت اور ماروت فرشتوں کو، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے، اور یہ حقیقت بتانے کے کہ جادو جو ہے وہ شیطان کی طرف سے اور نبی کا معجزہ اللہ کی طرف سے، اور ہمارے اندر جو معجزہ موجود ہے وہ قرآن حکیم فرقان مجید جو تا قیامت ہمارے پاس رہے، یہ سب سے بڑا معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سارے معجزے، اللہ کا نبی معجزوں کا محور مرکز بن گیا ہے، یعنی معجزوں کا متعین سارے انبیاء کو جو ہے نا وہ کہ میں فلاں معجزہ لے کر آئیں گا، اعلان کرتے ہیں میں فلاں معجزہ لے کے آئیں گا، میں بیماروں کے لیے شفا بن کے آئیں گا، میں فلاں بیماری کے لیے جو ہے نا وہ آنکھوں سے جو ہے نا اندھوں کو میں جو ہے نا وہ بینائی دینے والا وہ شفا لے کر اللہ کی طرف سے، کوئی کیا کہتا، کوئی کیا کہتا، یعنی ہر نبی کو 1 2 3 اور کسی کو زیادہ سے زیادہ 9، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 معجزے ملے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو معجزہ ہی بنا کر دیا، جو میرے نبی کی زبان سے الفاظ نکلتے وہ معجزہ ہی، اور سب سے بڑھ کر قرآن ہمارے اندر جو معجزہ اللہ کے رسول کا وہ قیامت تک ہمارے اندر۔ تو یہ جو ذکر ہے ہاروت و ماروت کا، آخر میں اللہ فرمائے کہ وہ ذرا پہنچاتا ہے جسے اللہ، کوئی دنیا کی طاقت بھی آپ کو اگر نقصان پہنچانا چاہتی ہے نہیں پہنچا سکتی۔ اگر ہمیں کاروبار میں اگر نقصان ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں ہمارے اوپر نا جادو ہو گیا، اگر ہمیں بخار ہو جائے کہتے ہیں ہمارے اوپر جادو ہو گیا، اگر اولاد نہیں ہے ہم سوچتے ہیں ہمارے اوپر جادو ہو گیا۔ استغفراللہ، ایسی جب ہم سوچیں گے تو سمجھ لیں کہ ہم نے اللہ کریم کے مقابلے میں کسی کو لیا ہے، نعوذ باللہ۔ جب اللہ فرمائے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پہ قادر، وہ محتاج نہیں ہے کسی۔ جب میں کہتا ہوں مجھے روزی اس لیے نہیں مل رہی کہ فلاں بندے نے میرے اوپر جادو کیا ہے اس لیے میری روزی بند گئی ہے، تنگ ہوگی، اس کا مطلب ہے رب کو دینا چاہتا ہے لیکن کوئی دینے نہیں دیتا، رب دینا چاہتا ہے کوئی دوسرا دینے نہیں دیتا، اولاد رب نے دینی ہے، رب دینا چاہتا ہے
لیکن میرا فلاں رشتہ دار فلاں برادر میرے خلاف کام کرتا ہے اس لیے تو مجھے نہیں مل رہی، میرا ہاتھ تک، یعنی میں ایک نقطے کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک نقطے میں ہے کہ ہم کس طرح انجانے میں شرک کریں۔ میری بہن میرے اپنی اعمال سے ہی نہیں، میرے اندر خلاصے پڑی ہے، میرا دل شیطان، میرے دل پہ شیطان کا، میرے اعمال شیطانی ہیں، رحمانی اعمال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین میرے اوپر مسلط نہیں ہے۔ جب میں نے کبھی رات کو اٹھ کے اندھیری میں اس کو بعد میں سجدہ ہی نہیں کیا، جب میں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے، میں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے، تو جب ان ساری چیزوں سے دور ہو گیا ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے میں نے وہی بات کرنی ہے۔ جب اللہ کے نزدیک ہوں، یقین جانے آپ کے اندر سے ایک آواز آئے، جب آپ پکاریں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ فرماتے ہیں میں جو تجھ سے میرے بارے میں سوال کرے، جو میرے بارے میں پوچھے، رب کہہ رہا اپنے محبوب سے، اے میرے محبوب جو تم سے میرے بارے میں سوال کرے، جو میرے بارے میں پوچھے، انہیں کہتے میں ان کے قریب ہوں، ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ مجھے پکارتے ہیں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ سمجھے کیسے بات ہے؟ جنگل میں، پہاڑوں میں، اندھیریوں میں، اجالوں میں، سجدے میں، قیام میں، جہاں بھی پکارتے ہیں، جب رب کو بندہ پکارتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں تیرے قریب ہوں، میں تیری قریب، میں تیرے بہت قریب ہوں، تیری شاعرت سے بھی قریب ہوں، تیری آواز کو سنتا ہوں، تیری پکار کو سنتا ہوں، اور پھر میں تیری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ تمہیں چاہیے کہ میرے اوپر ایمان، تمہیں چاہیے کہ میرے اوپر ایمان، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا، اور میرے اوپر ایمان کا کہ میں تمہیں ہدایت دوں۔ ایمان کس میں لانے؟ اللہ کے ساتھ۔ جب ہم پھسلتے ہیں، جب ہم گمراہی کی طرف چلتے ہیں، تو پھر گمراہی کا جو ہے نا کنارہ نہیں ملتا، اس لیے ہم بھاگتے رہتے۔ تو یہ جو ہے نا بڑے پیارے اللہ پاک کے الفاظ، یہ بھی سن لیں، سورہ بقرہ کے جو الفاظ رب نے فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اس کو ذرا سمجھ، اور نہیں ضرر پہنچتی، تکلیف پہنچتی، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ، اور نہیں تکلیف پہنچتی، من آدم اللہ، مگر جسے اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی، جسے اللہ چاہتا ہے اس کو تکلیف پہنچنی ہے۔ ایک ہمارے اندر ایک بہت بڑا ایک بہانہ ہے، جب ہم حقیقت کو چھوڑتے ہیں تو ہم گمراہیوں کے جو راستے کی جب چلتے ہیں تو پھر ہمیں گمراہی ملتی رہتی ہے، پھر ہمیں شیطان ہماری رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ ہمارے ایک بات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے، جادو حقیقت ہے، اس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا، لیکن جس طرح میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں وہ بات سمجھ کہ جادو حقیقت ہے، لیکن وہ حقیقت نہیں ہے جو اللہ کا کلام، جو ایمان کی حقیقت ہے، جو اللہ کے قرآن کی حقیقت ہے، وہ جادو کی حقیقت نہیں ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پر جادو، کیا تم کس بات کی بولی؟ یعنی سوچیں کہ اللہ کا محبوب، اللہ کا رسول، سارے جہانوں کا سردار، جس کے لیے اللہ نے سارے جہان بنائے، اللہ کا محبوب ہو، اللہ کا پیارا ہو، رب کہتا ہے میری مرضی سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، ضرر نہیں پہنچ سکتی، تو پھر اللہ کے محبوب کو تکلیف کیسے پہنچے؟
اللہ کے محبوب نے جتنے بھی کام کیے، جتنی بھی تکلیفیں جھیلی ہیں امت کی، امت کی ہدایت کے لیے جو جو کام کی، امت کی ہدایت کے لیے کیا سورہ فلق اور سورہ ناس کے نزول کا وقت اگر ہم آج سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس صبح شام پڑھنا شروع کر دیں، یقین جانے آپ پر کبھی جادو نہیں اثر کرتا۔ آپ پہ کوئی جن بلا، بچے ڈر جاتے ہیں، پریشان ہیں، روتے ہیں کہ ڈر گئے، یہ ہے وہ، اب رات کو پڑھ کے پھونکتے ہیں اپنے بچوں پر۔ اگر نماز پڑھی ہو تو بتاؤں، پھر ہمیں جو ہے نا جگہ جگہ جانے کی ضرورت نہیں رہی، 3 بار پڑھ کے پھونکتے ہیں، انشاءاللہ بچہ اللہ شفا دے گا، آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دیں، اللہ شفا دے گا۔ لیکن سورہ فلق، سورہ ناس یہ شیاطین کے لیے، جنات کے لیے، شیاطین کے وسوسوں کے لیے، نظر بد کے لیے، اس سب کے لیے ان صورتوں نے نازل ہونا تھا۔ ادھر جو ہے وہ یہودی نے آسر میں کنگی بات آسر کی خادمہ تھی، جس نے آپ سر اقدس کے بال مبارک جادوگر کو دیے، اس نے ان کو کنگھی کے اندر لپیٹ کے اس پہ جادو کیا اور اللہ کے محبوب کو تکلیف پہنچی۔ کیا تھا؟ صرف اپنی اس امت کو رب نے اپنے محبوب کی امت کو علاج بتا کہ اللہ کے محبوب کی امت پہلے امت کی طرح گمراہ نہ، شیطان کی بات کی۔ جب وہ ادھر سے اشارہ ادھر سے جو ہے نا اللہ کا حکم نازل ہوا ہے، اللہ کے محبوب نے خواب دیکھا کہ فلاں شخص نے فلاں چیز پہ میرے بالوں کو جو ہے نا وہ بات کے جذبی ہے، جادو کیا ہے میرے اوپر، تو پھر اس کو کھولا گیا، آپ سے رسم پہ جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ لیکن وہ جادو کا اثر ہونا نہیں تھا، نہ ہی نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ اللہ کے محبوب کی ذات اور جادو کی ضرورت یا اس خلیص کی ضرورت کیا ہے کہ ایک ایمان والے اللہ کے نبی کے غلام سے غلام تو بھائی اگر ایمان کامل ہو جاتا ہے اس میں جادو کے کوئی دنیا کی بلا اثر نہیں کر سکتی۔ ایک محمد پر کیسے اثر کر سکتے، اللہ کے محبوب پہ کیسے اثر کر سکتے؟ بس وہ تھا جو ہے وہ سورہ فلق، سورہ ناس کا نزول تھا، اس وجہ سے اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے اس امت کو بتانا۔ اب صرف ایمان کامل تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سورہ اعراف پڑھیں، آیت نمبر 1 سے 103 سے لے کر آیت نمبر 155 کا صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر، اور ان آیات مبارکہ میں دیکھ لیں کہ جو عصا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، جب فرعون کے سامنے حق بیان فرمایا، جب اللہ کا پیغام دیا، وہ پھر اس نے بڑے بڑے جادوگروں کو بیٹھا کیا، بڑے بڑے جادوگر آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے، حضرت ہارون علیہ السلام ساتھ کھڑے، تو جادو کے بادشاہ نے سب اکٹھے ہو گئے۔ جب سارے آ گئے تو مقابلہ، جب موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنا چاہا کہ فرعون نے یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ اللہ کا نبی جو پیغام لے کر یہ جھوٹ ہے، یہ تو میرے جادوگر ہیں وہ یہی کام کر سکتے ہیں جو اللہ کا نبی یہ بتا رہے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ لوگوں کو اس لیے اکٹھا کیا کہ تم اس کی بات نہ مانو، تم اس کے پیچھے نہ جاؤ، یہ جادو ہے، یہ کیا ہے؟ جادو ہے، اس حقیقت کو نہ مانو۔ یہ دیکھو میرے پاس بڑے بڑے جادوگر ہیں، اس سے بھی بڑے جادوگر ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کھڑے تو بڑے بڑے جادوگر آ گئے، تو پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا تم حملہ کرو گے یا میں کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم کرو، تم اپنا جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ تو پھر انہوں نے رسیاں نکالنی شروع کی، رسیاں نکالی، اتنی نکالی، سانپ بننا شروع کی، سانپ بنتے بنتے اتنے سانپ ہو گئے، کہتے ہیں کہ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ پہاڑوں کی طرح، پہاڑ جیسے اتنے سانپ ان کے اندر جو ہے نا وہ نظریں مانگتی تھی، حقیقت تو کچھ نہیں تھا۔ تو اتنے سانپ اکٹھے ہو گئے کہ سارے لوگ پریشان ہو گئے۔ مفسرین کا لکھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ پہاڑ کی طرح آپس میں وہ بلس کھا گئے نا، اس طرح سانپ چل رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھوڑا کہ رب نے فرمایا موسیٰ
घबराने तुम अपनी आसरा जमीन पे रखो, अपनी जो लकड़ है ना इसको जमीन पे रखो। जब उसे जमीन पर रखा तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि एक जो उसका जबड़ा था जमीन से लग रहा था, दूसरा वो उसका जो था ना स्टेज बना हुआ फिरौन का, वो बहुत ऊंची जगह था, उस दूसरे जबड़े उससे भी ऊपर था। इतना बड़ा मुंह खोल लिया और सारे सांप को निकल गए, सारे सांप को जब निकल गया तब रुक गया ना फिरौन की तरफ। फिरौन ने कहा नहीं मैं तेरे खुदा को मानता हूँ, अल्लाह का वास्ता मुझे, तेरे रब का वास्ता मुझे मेरी जान छोड़ा। तो जो जादूगर सारे आए थे वो सारे टेढ़ हो गए, बस हो गए, हम तो मानते तेरा तुझे भी तेरे रब को। वो सब झूठ है, हकीकत नहीं। जब ईमान कामिल हो जाए ना फिर कुछ नहीं। जब हम कुरान के दामन को पकड़ लेंगे, नमाज को के दामन को पकड़ लेंगे, अल्लाह हम पे मेहरबान फरमाएगा। तकलीफ, बीमारी, परेशानी हम पे जरूर आएगी, लेकिन गम नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। अल्लाह पाक फजल फरमाएगा, अल्लाह पाक करम करेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह शिफा देगा। जब हमारे अंदर ये पैदा हो जाएगी, ये बात हमारे अंदर पैदा होगी कि हम जो है परेशान, मुसीबत इसलिए कि किसी की तरफ से, किसी शख्स की तरफ से मुझे नुकसान पहुंचे, तो फिर उसका अजर खत्म हो जाएगा, स्वाब खत्म हो जाएगा। जब हमारे ज़हन में आती है, देखिए ना, एक बंदा आपको कहता है कि जाओ मैं साफ कराने की जाता हूँ, कोई बंदा जाता है, हम ऐसे जहरी लोगों के पास जब जाएंगे तो हम गुमराह हो गए। वो कहेगा जी तुम्हारी तो जादू है, काला इल्म हो गया। वो कहेगा किसने किया? वो कहेगा तुम्हारा अपना है, तुम्हारे रिश्तेदार है। वो कहेगा कौन सा? वो कहेगा तुम्हारे करीबी। तो जिससे नाराजगी हो किसी पे तो मान जाए, यही मेरे साथ करने वाला, हमें तो बेचारे को पता ही नहीं, खामखा उसके साथ नाराजगी, परेशानी, कई गारों जड़ते देखे, कई बेटी की तलाक की इसी बात में। सास कहते बहू ने कर दी, वो कहती सास ने किया है। अच्छा दोस्त जो है ना वो रिश्तेदार कहता फलां रिश्तेदार ने मेरे ऊपर जादू कर दी। इस कोई हकीकत नहीं। इन फितनों से हम निकल इन फितनों से निकल जाएंगे, यकीन जाने हमें हकीकत वाले सामने आ जाएगा। وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون। और जरूर अब रब की तरफ से आज़माइश है, हम इन शैतानों के पीछे भागना शुरू कर दें, इन लोगों के पीछे भागना शुरू कर दें जिन्हें हमें गुमराह किया। अल्लाह वालों के पास जाएंगे, अल्लाह के जो प्यारे जो दुआ करें, हाथ उठाएंगे रब के हुजूर और आपको ये कहें कि आप भी अल्लाह से दुआ मांगे, हम भी दुआ मांगते हैं। अल्लाह के हुजूर दुआ करें, नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, तलावत करें, कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह आपको शिफा देगा। शिफा तो अल्लाह की तरफ से होती है। आपको कहेंगे फलां पीर साहब ने मुझे दी, बेटा दे दिए, फलां पीर साहब मुझे फलां चीजें, ये चीजें, ये अकायद है। अब हम कहीं भी जाते हैं तो वो हमें वो भी अल्लाह से, जो अल्लाह के बंदे होते हैं, अल्लाह के पसंदीदा लोग, वो अल्लाह के हुजूर दुआ करते, अल्लाह के महबूब होते हैं, अल्लाह के प्यारे होते हैं, रातों को जागते, रातों को वो अल्लाह की इबादतें करते, अल्लाह की तौहीद बयान करते, अल्लाह का कुरान पढ़ते, रातों को सजदे अदा होते हैं और रातों को रब की बारगाह में गिड़गिड़ाहट लगाकर रोते हैं, अपनी रातें रब की याद में गुजारते हैं, रब के हुक्म से गुजारते हैं, दिन जो है अल्लाह के हुक्म से गुजारते हैं। एक लम्हा भी अल्लाह के नबी के हुक्म के अलावा उनका लम्हा नहीं गुजरता है, अल्लाह के नबी की याद में गुजरता है, अल्लाह के रसूल के पैरवी में गुजरता है। हम कुरान को पढ़ते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। जब वो कुरान पढ़ते हैं एक एक लफ्ज पे अमल करते हैं, उस पे अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। जब हम उनके पास जाएंगे हमें तौहीद और रिसालत नजर आएगी, अल्लाह के रसूल का पैगाम मिलेगा। जब अल्लाह वालों के पास जाएंगे हमें एहसास होगा कि हमारे दिल की तारीफ जो है वो जुड़ेगी, हमें अल्लाह के रसूल के मोहब्बत वाली जो रोशनियां हमारे अंदर आएंगी। हम ऐसे लोगों के पास जाएंगे जिसको देखकर हमें अपना रब, जिसको देखकर हमें अपना रब याद आ जाए,
جن کو دیکھ کر میں احساس ہو کہ ہمیں دنیا ہم نے گھر کر دی ہے، ہم نے اپنی زندگی کو فنا کر دی ہے، ہم نے زندگی جو ہے نا ہم نے شرک اور بدعات میں گزار دی ہے۔ یہ ہے اصل زندگی جو اللہ والا نے گزاری ہے، جو رات ساری اندھیریوں میں بیٹھ کر رب کی یاد میں قرآن کی ذکر میں قرآن کی تلاوت میں گزارتے ہیں، جو کبھی قیام میں ہے، کبھی رکوع میں، کبھی سجود میں ہے، اور کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، نہ کسی سے جھوٹ بولتے، نہ فراڈ کرتے، نہ ظلم کرتے، نہ زیادتیاں کرتے، اور ایسی زندگی گزاری جو اتنی آہستی والی زندگی جو رب کو پسند ہے، اس کے نبی کو پسند ہے، جو دنیا والوں کو پسند ہے۔ تو ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے، لیکن ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں جو ہمیں گمراہ ہے، جب راہ ہدایت سے ہٹا دیں۔ جب اللہ فرمائے کہ جب تم ان مصیبتوں میں، ان پریشانیوں پہ نا جب کرو گے صبر، جب کیا کرو گے؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اور وہ کہتے ہیں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے اور اسی کی طرف رجوع کریں، ہم اسی کی طرف ہیں، اللہ کی طرف سے اور اسی طرف کے اسی کی طرف مڑ کے جانا ہے، ادھر ہی رجوع کرنا ہے۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، اور وہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو مصیبت کے وقت کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا راجعون، ہم اللہ کی طرف سے اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہی لوگ فلاح والے، فلاح پانے والے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پانے والے، یہی اصل لوگ ہیں جو مشکل پریشانی میں۔ لیکن ایک بندہ بیمار ہے، ایک سال بیمار ہے، ایک سال کو بخار ہو گئی، اس کو کوئی تکلیف پریشانی ہو گئی، وہ ہزار لوگوں کے پاس جائے گا، یقین جانو کہیں سے اس کو سکون نہیں ملے، ہزاروں دروں پہ چلائے گا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ڈھیم ہو گیا، لیکن جب اس کے دل و دماغ میں یہ بات میرا رب جو ہے، شفاعت میرے رب نے دینی ہے، میں نے رکیا ہوں، میں اپنا رخ مدینے کی طرف ہوں، میں اپنے پیارے آقا کی بات مانوں، یقین جانے وہ بیماری سے شفا بھی دے گا۔ جتنا عرصہ آپ کی نے بیماری کاٹی ہے نا، صبر کیا، آپ کی جسم کے بار بار سے گناہوں کو جھڑ دے، گناہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کیا ہو جائیں گے؟ فلاح پانے والے، یعنی کامیاب ہونے والے لوگوں میں سے شامل ہو جائیں گے، پھر ہدایت پانے والے میں ہو جائیں گے اگر آپ نے صبر کرنا، بیماری میں صبر، تکلیف میں صبر۔ یہ تو جب آپ ہر روز 5 وقت نماز ادا کریں گے اور سال بعد جو ہم صرف اپنے والدین کے صالح ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، یقین جانیں آپ ہر روز 5 وقت اپنے ماں باپ کے مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ جب ہم نماز پڑھ کے فارغ ہونے لگتے ہیں نا، جب رب اجر دینے لگتا ہے، اللہ فرماتا ہے ماں میرے بندے کیا مانگتا ہے، اے میرے بندے ماں مجھ سے تو کیا مانگتا ہے؟ تو رب کائنات کی بات ہے کہ بندہ عرض کرتا ہے ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ ان جانے وہ کون سا میں بتائیں کہ سب سے انسان اپنے رب کے قریب کہاں ہوتا ہے؟ حالت نماز، اسی نماز کے اندر اللہ بندہ اللہ کے نبی پہ درود بھی پڑھتا ہے، درود و سلام بھی بھیجتا ہے، اللہ کے نبی کی آل پہ بھی درود پڑھتے ہیں،
اور اسی نماز کے اندر جب ہم رب کے حضور، جب رب سن رہا ہوتا ہے، صلاۃ و معراج المومنین کا، مومن کی معراج کا مقام ہوتا ہے، جب رب اور وہ بندہ ہوتا ہے وہ صرف سرگوشیاں کر ہوتا ہے، رب اپنے بندے کی سن رہا ہوتا ہے اور بندہ اپنے رب کی سن رہا ہوتا ہے اور رب کو اپنی سنا رہا ہوتا ہے۔ رب بندے کو جب یقین ہو جائے کہ میں رب کو سنا رہا ہوں، میرا رب میری سن رہا ہے، اور اس حال میں جب بندے کہتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے ہمارے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والوں میں بنا۔ پھر دوسری بات، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب مجھے، میری اور میرے والدین کی بخش، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور تمام مومنین کی جب یوم حساب کا قیامت والے دن، جب بندہ اپنی والدین کے لیے بار بار دعا کرتا ہے تو کتنا مزہ ہے، بڑا سر والدین کی قبروں میں ٹھنڈک پہنچے گی۔ لیکن اس لیے کہتے ہیں نا کہ صدقہ جاریہ میں والدین کے لیے سب سے پیارا جو اچھا صدقہ نیک اولاد، جب نیک اولاد ایسی ہو کہ ہم جو ہے نا الٹے سیدھے کام کریں، شیطانوں کے پیچھے بھاگتے رہیں، برائیاں کریں، بے حیائی کریں، جھوٹ بولیں، فراڈ کریں، اور سال بعد 100 بھی نیک بنا لیں، کوئی فائدہ نہیں۔ ان ساری برائیوں کا، گناہوں کا جو پہلا وہ اثر اپنے والدین کے قبر کا جائے گا۔ ہم بھی اگر اپنے اولاد کو اگر کوئی سکھانا چاہتے ہیں، تربیت دینا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی ایسا ہی بننا پڑے گا جو اللہ کے رسول کا ہوگا۔ ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے نے قرآن حفظ کر لیا جی، میری نسلیں جو 7 نسلیں بخشی جائیں گی، یہ بھی ہمارے اندر ایک غلط کنسپٹ ہے۔ یہ بات غور سے بس الحمد سے والنات رٹا لگا دیا، جب رٹا لگا دیا اس کو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا ہے، قرآن کو کیسے پڑھنا ہے، کیسے عمل کرنا ہے، نہ نماز، ہر کام میں حیائی بنے، جھوٹ، فراڈ، لوگوں کے حق کھانا، مارنا، سارے کام کرتے رہے، اور والدین کی نافرمانیاں۔ اب کتنی بار بھی حفظ کر لیں، جو مرضی کر لیں، کیا ہو؟ آج ایک بات آپ، جس بندے نے قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کی، اس کو یاد کیا، اس پر عمل کیا، اس پر عمل کیا، اور دل کے اندر نور بن گیا، اور وہ نور بن چھلکتا ہوا نظر آئے گا چہرے سے، آپ کی اداؤں سے۔ جب وہ نور نظر آتا جائے گا تو یقین جانے گا وہ نور آپ کے سارے گھر کو دے دے گا۔ وہ نور جب بھی رات کی دیری میں آپ اٹھیں گے، وہ نور آپ کے گھر کو روشن کر دے گا۔ آپ کے بیوی بچے بھی اٹھیں گے قرآن کی تلاوت کریں، آپ کے بیوی بچے بھی اٹھیں گے، سجدہ کریں گے، نماز پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے۔ جب آپ پڑھیں گے اور آپ بھی اپنی والدین کی بخشی کا ذریعہ بنے گے، اور آپ کی اولاد بھی آپ کی بخشی کا ذریعہ بنے گی، اور وہ قرآن کی ہدایت کا سب، قرآن کی روشنیاں۔ لیکن جانو 7 نسلوں تک نہیں جائیں گے، 7 نسلوں تک عمل ہوتا رہے گا، قرآن پڑھتے جائیں گے اور وہ عمل کرتے جائیں گے۔ جب آپ عمل کریں گے آپ کی اولاد بھی عمل کرے گی، جب آپ کی اولاد کرے گی ان کی اولاد بھی کرے گی، جب میں نافرمانی کروں گا میری اولاد بھی نافرمانی کرے گی، جب میں قرآن پڑھ کر بھی بے حیا ہو جاؤں گا میری اولاد بھی بے حیا ہو جائے گی، ہماری بخشی کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ تو ہمیں اس راستے پہ چلنا۔ آج اگر ہم ان چیزوں پہ اگر سختی سے عمل کرنا شروع کر دیں تو یقین جانے ہمارے گھر روشن ہو جائے، سکون ہو جائے، کہ بیماریاں تکلیفیں کچھ بھی نہیں۔ کربلا والوں کو دیکھ لیں، وہاں کیا کم تکلیفیں تھیں، وہاں کیا عذاب، پریشانی، غم نہیں تھا۔ کبھی ایک بیٹے کی لاش امام حسین اٹھائے اپنے کندھوں پہ لے، کبھی دوسرے بیٹے کی لاش، کبھی بھتیجے کا، کبھی بھائیوں کی، کبھی بھائیوں کی۔ وہ راتیں، وہ دن جو کربلا کے میدان میں گزری، 3 محرم میں کربلا کے میدان میں آ کر
وہاں اذانیں ہوئی، وہاں نمازیں ہوئی، وہاں پہ صبری نہیں ہوئی۔ امام علی مقام نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا، امام علی مقام نے نماز کے دامن کو نہیں چھوڑا، امام علی مقام نے قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا۔ نہ آپ کے بیٹوں نے چھوڑا، نہ آپ کے بھائیوں نے چھوڑا، نہ آپ کی بیویوں نے، نہ آپ کی بیٹیوں نے، نہ آپ کی بہنوں نے، نہ معصوم بچوں نے قرآن کے دامن کو چھوڑا، اور گردن کٹا کر بھی نیزے کے نوک پہ چڑھ کے بھی لوگوں کو قرآن سنا۔ تو یہ تو عمل، جب عمل ہوگا تو انشاءاللہ ہماری نسلوں تک اس کا اثر ہے۔ اور میں نے بہت سارے لوگ بیچارے پریشان دیکھے، بہت ساری گھروں میں، خاندانوں میں فتنے پڑے ہوئے، پریشانیاں، مر گئے، فلاں ہو گیا، بڑی پریشانی، کی جانے کوئی پریشانی نہیں جب ہم کو اپنی رب کی طرف کر دیا۔ یہ پریشانی آئی ہے تو نکالا رب نے۔ ایک میں آپ کو مثال دے دوں کہ آپ کسی باغ، دنیا کا ہر پھل لگاؤ، جہاں پہ دنیا کے سارے پھل اس باغ کے اندر ہوں، اور آپ کو دل کرتا ہے اس باغ کے پھل کھائیں، اور بار بار آپ کا جی چاہتا ہے باغ کے سارے پھل کھا لوں، تو اندر جائیں تو باغ کے مالک سے آپ دشمنی کر لیں، باغ کے مالک سے آپ نے دشمنی بنا لی، پھٹا ڈال دی، آپ مانتے نہیں، اس کو گالیاں دیتے ہیں، اس کی ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، اور پھر کہیں کہ میں اس باغ کا پھل کھا لوں گا، وہاں مالی آپ کو، اس کے باغ کے رکھوالی آپ کو باغ کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ نکتہ سمجھ لیں، اگر ہمارے دماغوں میں آ گیا تو انشاءاللہ یاد رہے گی ہمیشہ۔ تو جب ہم پھل اس کا کھانا چاہیں، جتنا مرضی کھائیں، لیکن باغ کے مالک سے دوستی کریں، باغ کے مالک سے دوستی جب ہو جائے گی تو سارے باغ کے پھل آپ کے، مالی بھی آپ کے، قوس مال یعنی باغ پر ہر چیز آپ کی، جب جائیں گے عزت بھی ملے گی، اور عزت اور احترام سے بٹا کر خود بیر مانگے بن مانگے آپ کو پھل ملے گا۔ بس آخری بس آپ کو نکتہ سمجھا یہاں پہ آگے انشاءاللہ ختم کروں گا۔ مجھے پتا ہے آپ سب کا بڑا قیمتی وقت ہے، تو باغ کے مالی بھی آپ کی عزت کریں گے جب آپ جائیں گے، جب مالی کو پتا ہے ہمارے مالک کا یار ہے تو روکے گا، جب اس کے رکھوالوں کو پتا ہے کہ یہ ہمارے باغ ہمارے مالک کا دوست ہے، تو آپ کو مالک سے بغیر پیچھے لے کے جائیں گے اور پھل خود پیش کریں گے۔ لیکن اگر ان کو پتا ہوگا ہمارے مالک کا دشمن ہے، کہیں جا دفعہ ہو، یہاں سے اندر نہیں آنا۔ یاد رکھیں، جنت بھی اسی کی، یہ دنیا بھی اسی کی، یہ جہان بھی اسی کے، سارے باغ اسی کے، ساری نعمتیں اسی کے، جو غفور و رحیم رب ہے ہمارا، رب العالمین ہے، سارے جہان اسی کے، اور سارے باغ اسی کے، ساری آزمائشیں اسی کی طرف، ساری نعمتیں اسی کی طرف سے، ساری نعمتیں اسی کی طرف سے۔ جب وہ سب کا مالک ہے، کیوں نہ ایک یار بنا، ایک سونے رب سے اور اس کے محبوب سے رشتہ بنا دے۔ جب ان سے کا ساتھ رشتہ بن جائے گا تو ساری جہاں، ساری پھل آپ کے، ہر چیز آپ کے تابع ہو جائے گی۔ جب آپ سنیں مالک نہیں، جب مالک نہیں کہ نہیں بنے گی تو آپ بھی جو ہے نا وہ مرحوم رہیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جنت میں جا کے پھریں گے، بھورے ملیں گی، پھل ملیں گے، شہد، تو دنیا کے پہلے دنیا کی تھوڑی نعمتیں، جب ان کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے، جب مالک کو ہم نے مالک مانا ہی ہے تو کیا مالک سے دوستی کر لے گا، اس کے محبوب سے دوستی کر لے گا۔ جو میرے رب کو پسند ہے ان کے قریب ہوتے جائے، جو لوگ اس کو پسند ہے ان کے قریب ہوتے جائے، جو کام مالک کو پسند ہے بس وہ کرتے جائیں، جو مالک کو پسند نہیں وہ چھوڑتے جائیں، تو اللہ کو اس کے رسول کو جو باتیں پسند ہیں ان پہ عمل کرتے جائیں، جو پسند نہیں ان کو چھوڑ دیں، تو ساری مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں، جنات اور جادو ٹونے کچھ بھی نزدیک نہیں آئے گا۔ صرف ایک مالک ہی مانگے، جو مانگے گے ملے گا، بن مانگے ملے گا، ہر دولت آپ کے پیچھے باقی۔ یہی بات مضمون آپ کو سمجھانا تھا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی
باتوں میں کوئی میں نے ایسی بات کر دی آپ کا دل دکھاؤ، میرے رب کو کوئی میری بات نہ تو دعا کریں مجھے اور آپ کو اللہ معاف فرمائے، جو باتیں کہیں ہیں سنی سنائی اللہ پاک ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں آپ پاک جناب اپنے چودھری افتخار احمد واسف صاحب اور اپنے ان کے ساتھ عرفان راجہ صاحب تھے اس ٹی وی کے ماشاءاللہ چیف ایڈیٹر ہمارے بھائی ہیں دوست ہیں، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ اپنے جناب معرفدار لنگڑیال صاحب، ان کے ارشد لنگڑیال صاحب اور ان کے ساتھ ہمارے بھائی حبیب لنگڑیال شاید لنگڑیال صاحب اور دیگر ناظم صاحب لنگڑیال صاحب ہمارے بھائی دور دور سے ماشاءاللہ۔ میں اب ایک دم دربار سے جو ہے نا نام نکل کے معذرت کے ساتھ جناب اپنے محبوب صاحب ہمارے بڑے پیارے بڑے بھائی ہیں شاہ صاحب مقام سے تشریف لائے، میرے بزرگ حاجی گلفام صاحب، میرے ماموں بیٹھے، میرے اور جتنے میرے برادری ممبران جناب اپنے سائنسگیر صاحب تشریف لائے، تمام مہمان تمام دوستوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ چودھری منیر صاحب میرے چکوال سے ماشاءاللہ میرے بڑے پیارے بھائی، میری بڑی عزت کی ہے، حوصلہ افزائی کی ہے، سب نے بزرگوں نے، میں اس قابل نہیں تھا، آپ سب لوگ یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حامی ناصر، سب کا اللہ پاک حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ کا مددگار ہو، اللہ آپ کو ہر پریشانی سے غم سے دور فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں بیماریاں دور فرمائے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہم سب میں سے ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، رشتہ دار، برادری جتنی بھی ہمارے پیارے جو دنیا سے چلے گئے، آج اس محفل کے فیض اللہ سب کو شفا کاملہ عطا، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ جتنے ہمارے والدین، میرے والدین سمیت میلاد پاک کا مقصد یہی کہ ہم کچھ سیکھا دیں، العزور غوث پاک کا قرص مبارک کا مقصد ہم ان پیاروں کے نقشے قدم میں چلیں۔ تو آج کی نشست میں جو کچھ بھی ہم نے سیکھا اللہ پاک اس پہ ہمیں قائم رکھنے کی سیکھ، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے وسیلے سے اللہ ہمارے ہم سب کے والدین کی مغفرت فرمائے، ہمارے جتنے بہن بھائی دنیا سے چلے گئے سب کے اللہ کو رضی فرمائے، ان کی قبروں کو روشن کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں جو ہماری بیٹیاں بیمار ہیں، جو ہماری مائیں بیمار ہیں، جو ہماری بہنیں بیمار ہیں، جو ہمارے بھائی ہمارے بزرگ، اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام کے تو شیر شمع بس میں ہدایت پیلا کو سلام، شمع بس میں ہدایت پیلا کو جی سگانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پیلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام۔ اب کا وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں وقت گزرا ہے، جو آپ کی یاد میں ایسی نورانی ساتھ پیلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیلا سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زاہدہ، طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پیلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام۔
شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام، ہے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا، ہو زباں پر پیارے آقا، الصلاۃ والسلام، ہے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ سارے مانا مہربانا راہیا، شالا جی میں خیر تھی بھی ماہیا، آقا یاد تیری دیوا بالیا، اب جا ولین گلفاں والیا، یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام آج دانا ہو قبول۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ۔ ممی ہم آپ تشریف رکھیں، ختم پاک ہوگا اور اس کے بعد